بیاں مداح خوان اہل بیت کی زبان سے ہو بیاں مداح خوان اہل بیت مداح گوئے مصطفیٰ ہے مداح خوان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت گر لوٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے گر لوٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سارے پڑھیں یوں کہا سنی داستان اہل بیت
سید الشہداء امام ابو بکر راکب نوش مصطفیٰ سبط رسول نواسہ رسول ریحانہ رسول سیدہ شباب اہل جنت جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں آپ کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہیں سارے نواز جمعہ کے موقع پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہے، وہ اعلی مرتبہ بلند مقام ہستی ہے جن کو بارگاہ نبوت سے بارہا دفعہ خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ زبان رسالت نے جس کو بارہا دفعہ خراج عقیدت پیش کیا، نہ صرف خراج عقیدت پیش کیا بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، بلکہ نبی علیہ السلام نے ان کی محبت کو جنت کی ضمانت قرار دیا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ واقعتاً امام حسین جو ہے یہ رسول کریم کے طریقے پر ہے، اور جو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا، علماء نے بیان کیا کہ حسین میرے طریقے پر ہوگا، جو میرا طریقہ ہے من و عن امام حسین اس طریقے پہ چلنے والوں کو۔ اور امام حسین نے کربلا کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش فرمائی، جس طرح نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات والا شان کو تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، تو کفار مکہ نے کون سا ظلم نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ طائف کے پہاڑوں میں آپ کو پتھر مارے گئے، حرم کعبہ کے اندر آپ پر جو ہے وہ گندی اوجریاں ڈال دی گئی، رسول کریم کے گلے کے اندر کپڑے ڈال کے سرکار دو عالم کو کھینچا گیا، نبی علیہ السلام کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئی، حرم مکہ کے اندر رسول کریم کو نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ سورہ اقرا کے اندر اس کا ذکر آیا، افرأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ آپ دیکھتے نہیں وہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو روک دیتا ہے، یعنی ابو جہل نے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی ذات و شان جس طرح تکالیف سے گزری اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دعوت الحق کے لیے، ایسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکالیف کا آپ نے سامنا کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، رسول کریم کی سنت کے لیے۔ تو گویا اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پہ سمجھ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو میرا طریقہ ہوگا حسین کا طریقہ بھی وہی ہے، جس راہ پہ میں چلنے والا ہوں حسین پاک بھی اسی راہ پہ چلنے والے ہوں۔ تو سامعین محترم، کربلا کی سرزمین میں حضرت امام علی مقام نے یہ ثابت کیا کہ میں رسول کریم کا سچا وارث ہوں، میں رسول کریم کا کیا ہوں؟ سچا وارث ہوں۔ میں رسول کریم کی سنت سے اتنا بھی جو ہے وہ سر منہ انحراف کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا محافظ ہوں، اللہ کے دین کا داعی ہوں، دعوت حق کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہوں، اور میں اس بات کو ثابت کر دوں گا
کہ جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں اپنے بیٹوں کی قربانی دے کے، میں اپنی جان کی قربانی دے کے، میں اپنے مال کی قربانی دے کے، میں اہل بیت اطہار کی قربانی دے کے یہ ثابت کروں گا کہ میں رسول کریم کے طریقے پر ہوں۔ میں نے رسول کریم کا طریقہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو رسول کریم نے جو فرمایا امام حسین نے کربلا میں اس کو کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا۔ سرکار دو عالم کے فرمان کی لاج رکھی کس نے؟ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا گھر والوں سے کیا نام رکھا ہے، میرے اس بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا ان کا نام ہم نے رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، عربی زبان میں حرب جسے کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو۔ تو گھر والوں نے کہا ہم نے ان کا نام رکھا ہے حرب۔ فرمایا نہیں یہ میرا بیٹا حسین ہوگا۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہوگا، میرے اس بیٹے کا نام حسین ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بیٹوں کا نام رکھتا ہوں حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر۔ حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا شبر اور شبیر، تو فرمایا میں بھی اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھتا ہوں؟ شبر اور شبیر ان کا نام رکھتا ہوں۔ جو شبر اور شبیر کا معنی ہے عبرانی زبان میں، وہی عربی زبان کے اندر معنی ہے کس کا؟ حسن اور حسین کا۔ وہی کیا معنی ہے؟ حسن اور حسین کا۔ تو رسول کریم نے فرمایا میں جو ہے ان کا نام رکھتا ہوں حضرت ہارون کے بیٹوں پر۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام سے یہ مروی ہے، سرکار نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ۔ فرمایا حسن اور حسین جو ہے یہ جنتی نام ہے۔ حسن اور حسین جو ہے یہ کیا ہے؟ جنتی نام ہے۔ اور سامعین محترم، عرب کے اندر پہلے اللہ رب العالمین نے یہ نام چھپا کے رکھے، کسی کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا۔ رسول کریم کے نواسوں سے پہلے کسی بندے کے عرب کے اندر نہ حسن نام رکھا گیا نہ حسین نام رکھا گیا۔ جس طرح لفظ محمد کو رسول کریم کے لیے جو ہے وہ خاص رکھا گیا، رسول کریم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، ایسے ہی امام حسن و حسین کا نام جو ہے وہ عرب کے اندر پہلے کسی کا نہیں تھا، ان کے ناموں کو مخفی رکھا گیا، اور ان ناموں کو ان کی پیدائش کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کے ذہن میں ڈالا کہ ان کا نام حسن اور حسین رکھا جائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ امام حسین اس نام کی لاج کیوں نہ رکھتے؟ جب پیدا ہوئے تو رسول کریم نے اپنے منہ مبارک کے اندر کھجور کو چبا کے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تحنیک، عربی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں گٹی دینا، تحنیک کرنا، گٹی دینا۔ رسول کریم علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام نے کھجور مبارک اپنے منہ مبارک کے اندر چبائی اور پھر اس کو بالکل نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد جو سرکار دو عالم نے وہ کھجور مبارک نکالی اور کس کے منہ میں ڈال دی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈال دی۔ تو سامعین محترم، جب رسول کریم نے اتنا لطف و کرم فرمایا، جب نبی علیہ السلام نام بھی رکھ رہے ہیں، سرکار تحنیک بھی فرما رہے ہیں، گٹی بھی مصطفیٰ دے رہے ہیں، اور سرکار دو عالم ان کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کی خبریں بھی دے رہے ہیں، تو پھر امام حسین اس نام کی لاج کربلا میں کیوں نہ رکھتے؟ امام حسین پھر ان مہربانیوں کی لاج کیوں نہ رکھتے؟ بلکہ امام حسین نے وہ لاج رکھ کے بتایا کہ میں نواسہ رسول ہوں اور میں مصطفیٰ کریم کے پورے طریقے پر ہوں، میں وارث ہوں مصطفیٰ کے دین کا۔ اور شامل محترم، صرف یہی تک نہیں بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے تحنیک فرمائی، اور تحنیک کے بعد سرکار دو عالم نے ان کے کان مبارک کے اندر اذان بھی خود ارشاد فرمائی۔ ہم اگر کوئی ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو ہم کسی عالم دین کو، کسی پیر حضرات کو، کسی مفتی کو، کسی اللہ کے ولی کو بلاتے ہیں کہ آپ میرے بچے کے گھر میں آئیں، میرے بچے کے کان میں آ کے اذان دیں۔ کسی نیک بندے کو کہتے ہیں کہ اذان دے۔ امام حسین تیرے مقدر پہ زمانہ قربان جائے، تیرے کان میں مصطفیٰ اذان پڑھ رہے ہیں، تیرے مقدر پہ زمانہ جو ہے وہ نچھاور ہو جائے، تیرے قدمین پہ زمانہ نچھاور ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم تیرا نام بھی رکھ رہے ہیں، آپ کا نام بھی حضور رکھ رہے ہیں، آپ کو گٹی بھی مصطفیٰ دے رہے ہیں، آپ کے کان میں اذان بھی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ صرف یہی تک نہیں
رسول کریم نے جب ان کی عمر مبارک 7 دن ہوئی تو سرکار دو عالم نے ان کا عقیقہ فرمایا. سرکار دو عالم نے ان کا کیا کیا؟ عقیقہ فرمایا. اور ان کے بال جو ہے بال مبارک مونڈے کے جتنے بال تھے سرکار دو عالم نے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی. بالوں کے وزن کے برابر نبی علیہ السلام نے کیا کی؟ چاندی کو صدقہ فرمایا. تو سامعین محترم یہ حضرت امام علی مقام کے بچپن کے فضائل و کمالات. ابھی امام پیدا ہو رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم کی اتنی مہربانیوں کا آغاز ہو جاتا ہے. بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیدائش کی خوشخبری دے دی. حضرت ام فضل جو رسول کریم علیہ السلام کی چچی ہے، حضرت عباس کی بیوی ہے، وہ ایک دن سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آئی اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بڑا ناپسندیدہ سا خواب دیکھا ہے، میں بیان کرنے سے ڈر رہی ہوں. رسول کریم نے فرمایا بیان کرو، اس خواب کو بیان کرو. وہ کہنے لگی حضور مجھے ڈر لگتا ہے وہ بیان کرتے ہوئے. سرکار نے فرمایا آپ بیان کرو. تو وہ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ہے رأیت کأن قطعۃ من جسدک. وہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا آپ سے جدا ہو رہا، آپ کے جسم کا کوئی جسم کا حصہ آپ سے کیا ہو رہا ہے؟ جدا ہو رہا ہے. اور قطعت وہ جسم کا حصہ کاٹ کے جو ہے وضعت فی حجری. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ جو جسم کا حصہ کاٹا گیا فی ہجری وہ میری گود کے اندر رکھا جا رہا ہے. تو یا رسول اللہ میں ڈر گئی ہوں کہ آپ کا جسم مبارک کا کوئی جسم کا حصہ کاٹ کے میری گود میں رکھا جا رہا ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے ام فضل ڈرنے والی کیا بات، اس میں ہچکچانے والی کیا بات ہے. فرمایا رأیت خیرا، فرمایا تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، فرمایا تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. تالید فاطمہ انشاءاللہ غلاما، فرمایا عن قریب سیدہ نساء العالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فرمایا عن قریب ایک بیٹا پیدا ان کے گھر میں ہوگا. عن قریب ان کے گھر میں کیا ہوگا؟ ایک بیٹا پیدا ہوگا. فیکون فی ہجرے کا، فرمایا تیری گود کے اندر کھیلے گا. یہی اس خواب کی تعبیر ہے. تو سامعین محترم اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ امام حسین جو ہے یہ مصطفیٰ کے جسم اقدس کا حصہ ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا یہ حسن و حسین میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. اور ایک جو ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو ہے سرکار دو عالم کو خواب دکھایا گیا. یہ جبریل امین نے آ کے خبر دی کہ آپ کا بیٹا سرکار دو عالم کا جو صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل امین آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ امام حسین ہے اور یہ آپ کا صاحبزادہ ابراہیم ہے، ان دونوں میں سے ایک دنیا میں نہیں رہے گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کس کو رکھنا چاہتے ہیں اور کس کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ اختیار دیا گیا. تو رسول کریم نے سوچا ابراہیم جائیں گے تو مجھ کو تکلیف ہوگی صرف، اور اگر حسین جائیں گے تو میری بیٹی کو تکلیف ہوگی. حسین جائیں گے تو مجھ کو ہوگی، میری بیٹی کو تکلیف ہوگی. تو آپ نے عرض کیا پروردگار عالم میں اپنا ابراہیم پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ. تو سامعین محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کہ یہ اس حدیث کے اندر سرکار دو عالم کا جسم اقدس کا ٹکڑا کہا گیا. امام حسین حضور کے جسم کا کیا ہے؟ ٹکڑا مبارک حصہ ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں کس سے ہوں؟ حسین سے ہوں. تو سامعین محترم نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی خوشخبری عطا فرمائی. پیدا ہونے کے بعد بھی بڑی مہربانیاں ہوئیں اور پیدا ہونے سے پہلے بھی سرکار دو عالم نے ام فضل کو فرما دیا کہ ایک بڑا مبارک روح جو ہے وہ دنیا میں کیا آ رہا ہے؟ تشریف لا رہا ہے. اور سامعین محترم پھر نبی علیہ السلام نے صرف یہاں تک نہیں، سرکار دو عالم نے بچپن کے اندر ہی ان کی شہادت کی بھی خبر عطا فرمائی. نبی علیہ السلام ایک دفعہ سرکار دو عالم کی بارگاہ کے اندر امام حسین کو پیش کیا گیا.
تو سرکار دو عالم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور سرکار دو عالم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، مائی صاحبہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبریل امین ابھی آئے تھے اور مجھ کو خبر دے رہے ہیں ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت ان قریب میرے اس بیٹے کو شہید کر دے۔ تو رسول کریم نے بچپن کے اندر جو ہے ان کی شہادت کی خبر عطا فرمائی۔ اور سامعین محترم دیکھے رسول کریم مستجاب الدعوات، علی المرتضیٰ جو آپ کے والد گرامی ہے مستجاب الدعوات، دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی، سیدہ نساء العالمین جن کا آنچل بھی مہر و ماں نے نہیں دیکھا، سورج کبھی ان کے گھر کے اوپر سے نہیں گزرا، جبریل کبھی بے اجازت ان کے گھر میں تشریف نہیں لائے۔ تو سامعین محترم میدان معاشر میں جب رسول کریم کی بیٹی آئے گی تو میدان معاشر والوں کو کہا جائے گا نظریں جھکاؤ مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے۔ اتنی اولی العزم جس کی ماں ہو کہ فرشتے بھی جس کا حیا کریں، زمین اور آسمان کی ہر چیز جس کا اکرام کرے، وہ ماں کتنی مستجاب الدعوات ہوگی، وہ ماں کتنی دعاؤں کی قبولیت والی ہوگی۔ لیکن کسی نے بھی، سب کو پتہ تھا کہ امام علی مقام کو شہید کیا جائے گا، لیکن کسی نے یہ دعا نہیں مانگی، کسی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے پروردگار ہمارے اس بیٹے سے کیا کر، اس شہادت کے مقام کو کیا کر دے، دور کر۔ بلکہ رسول کریم نے الٹی یہ دعا مانگی، فرمایا اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا اور اس شہادت پر ان کو اجر عطا کرنا۔ تو سامعین محترم گویا اہل بیت رسول یہ چاہتے تھے کہ امام علی مقام پر یہ امتحان آئے اور اس امتحان سے وہ گزریں، اور امتحان سے گزرنے کے بعد امت کو وہ اسوہ عطا کیا جائے، امت کو قیامت تک کے لیے وہ نمونہ عطا کر دیا جائے کہ اللہ کے دین کے لیے مصطفیٰ کے وارث یوں دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جو سچا داعی ہوتا ہے وہ بیٹے بھی دیتا ہے، وہ بیٹیاں بھی دیتا ہے، وہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم اس کائنات میں دنیا کے اندر بہت سے درجات ہیں نا، دنیا کے اندر بہت سے درجات ہیں۔ کوئی اس دنیا میں افسر ہے، کوئی چوکی دار ہے، کوئی جو ہے وہ فروٹ بیچنے والا ہے، کوئی جو ہے وہ ملازم ہے، کوئی کسی فیکٹری کا ملازم ہے، کوئی جو ہے وہ ڈی سی ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی اوپر ہے وزیر اعظم ہے۔ درجات ہیں، دنیاوی اعتبار سے بندوں کے کیا ہیں، درجات ہیں، مرتبے ہیں کہ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ایسے ہی اسلام کے اندر بھی، اسلامی دنیا کے اندر بھی درجات ہیں۔ سب سے پہلے درجہ کیا ہے، دو درجات میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کیا ہے، کافر ہے، دو درجے بن گئے۔ پھر آگے کافر کے کئی درجے بنے۔ یہ کافر کون سا ہے، یہ کافر مرتد ہے، جس طرح قادیانی سب سے بدترین کافر، یہ منافق ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے۔ کافروں کے آگے درجات ہو گئے۔ سامعین محترم مسلمانوں کے بھی آگے درجات ہو گئے۔ سب سے اعلیٰ قسم کا مسلمان کون ہے، سب سے اعلیٰ قسم کا مسلمان نبی ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ قسم کا مسلمان کون ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، جس نے خود قرآن میں، سرکار دو عالم نے خود قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا آپ اے مصطفیٰ آپ کہہ دیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے، نبی کا۔ سب سے بڑا مسلمان کون ہوتا ہے، نبی کی ذات ہوتی ہے۔ نبی کے بعد جو مسلمان کا درجہ ہے وہ کون ہے، کس کے پاس ہے، صدیق کے پاس ہے۔ پھر کون ہے، شہید ہے۔ پھر کون ہے، صالحین ہیں۔ پھر اس کے بعد عام مسلمان ہیں، غوث ہیں، اغیاث ہیں، کتب ہیں، ولی ہیں، عام مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان کے کیا ہیں، درجات ہیں، مسلمان کے کیا ہیں، درجات ہیں۔ سامعین محترم صدیق نبی تو بن نہیں سکتا آپ کوئی، چونکہ رسول کریم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب حضور کے بعد نبی تو آئے گا کوئی نہیں، گویا نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں اب کوئی سیدنا صدیق اکبر کا غلام ہو سکتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا غلام کوئی سچا ہو سکتا ہے، کوئی صدیق ہو سکتا ہے، ہاں اب کوئی شہید ہو سکتا ہے، ہاں
اب کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن سامعین محترم صدیق بننا آسان نہیں ہے، صدیق بننا آسان نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جب میرے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، جب میرے معاشرے کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی جھوٹ کے اندر مبتلا ہے، صدیق بننا آسان نہیں ہے۔ سامعین محترم ولی بننا بھی آسان نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جب لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے، جب لوگ فرض زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ولایت کا درجہ جو ہے، بے شک اللہ کے ولی اس زمانے کے اندر موجود ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ سامعین محترم شہید بننا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ شہید بننا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ مشکل اس طرح ہے کہ جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ جان انسان کو سب سے پیاری ہے، سب سے پیاری چیز انسان کو کیا ہے؟ اپنی جان ہے، مال سے بھی بڑھ کے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بندہ مال خرچ کرتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہر کے بڑے معزز پیر طریقت رہبر شریعت جناب محمد شہزاد شفیق مجدی، جو ایجوکیٹر اسکول ہے بالندری، اس کے پرنسپل بھی ہیں اور بڑے موقر ہمارے شہر کے بڑے معززین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے بڑی خدمات ہے آپ کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت طیبہ کے اوپر آپ کا بہت بڑا کام ہے، حضرت مجدد پاک پر آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں، ہمارے مبارکین آپ کو اپنی بارگاہ سے جزائے کامل عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہید جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بندہ کیا خرچ کرتا ہے؟ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بندہ؟ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ بندے کو مال ایک حد تک عزیز ہے، لیکن جان سے عزیز نہیں ہے، جان سے عزیز نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ سب سے عزیز ترین جو بندے کے پاس متاع ہے وہ گیا اس کی جان ہے، وہ گیا اس کی جان ہے۔ تو سامعین محترم شہید بننے کے لیے بندے کو جان دینی پڑتی ہے، شہید بننے کے لیے بندے کو کیا دینی پڑتی ہے؟ جان۔ اس اعتبار سے شہید بننا مشکل ہے، لیکن شہید بننا آسان بھی ہے، اس اعتبار سے کہ لمحوں کے اندر، اس اعتبار سے کہ لمحوں کے اندر انسان وہ عزت پا جاتا ہے جو صدیوں کے اندر بھی بندہ عزت نہیں پاتا۔ لمحوں کے اندر جب اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کوئی بندہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یہ تم سمجھتے ہو کہ شہید شاید جب شہادت کا وقت آتا ہے تو بہت بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، حدیث مصطفیٰ ہے دارمی کے اندر، سرکار دو عالم فرماتے ہیں شہید کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تم میں سے کسی کو چونٹی کاٹنے کا درد ہوتا ہے۔ فرمایا اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے، یہ درد زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا شہید اللہ کے جلوے میں یوں گم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات میں یوں گم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے جسم پہ تلوار چلانے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال قرآن میں موجود ہے نا، قرآن نے یہ کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب حسن یوسف دیکھا تو مصر میں انگشتیں زنا کٹ جاتی ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا، ان کے پورے جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ حسن یوسف دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ حسن یوسف دیکھا جاتا ہے تو احساس تک نہیں ہوتا، جسم کے اعضاء جدا ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم اگر یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا متاثر کن ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کے رب کا جلوہ کتنا متاثر کن ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا جو رب جو حسن ازل ہے، جس کی بارگاہ سے ساری کائنات کو حسن کی خیرات ملتی ہے، وہ رب کتنا حسین و جلیل ہوگا جس کا جلوہ شہید جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو سامعین محترم سرکار دو عالم نے فرمایا شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے کسی بندے کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ اور سامعین محترم یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا،
اس وقت اللہ رب العالمین کا جلوہ جو ہے وہ جنت میں جنتیوں پر ظاہر ہوگا، اور رب العالمین پوچھے گا بتاؤ جنتیوں میری جنت میں کچھ کمی ہے کسی بات کی؟ تو جنتی بیک زبان کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں کسی چیز کی کمی، بلکہ جنتی یوں کہیں گے اے اللہ تیری جنت میں وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی کان نے سنا نہیں، جو کسی زبان نے چکھا نہیں، جو کسی زبان نے جو کوئی زبان اس کی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتی۔ تو جنتی بیک زبان کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ تو رب العالمین پوچھے گا بتاؤ میری جنت کو چھوڑ کے کوئی جانا چاہتا ہے واپس؟ تو سب کی زبانیں اس وقت جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گی۔ رسول کریم فرماتے ہیں شہید اٹھے گا، الا شہید، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں شہید اٹھے گا اور وہ کہے گا یتمنا، وہ تمنا کرے گا ان یرجع الی الدنیا، کہے گا پروردگار مجھ کو تمنا ہے دنیا میں جانے کی، کہے گا پروردگار مجھ کو تمنا ہے میں تیری دنیا میں پلٹ کے جاؤں۔ رب العالمین فرمائے گا کیا کرنے جانا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تمنا یہ ہے فیقتل 10 مرات، وہ کہے گا یا اللہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، کہے گا یا اللہ تیرے نام پہ 10 دفعہ مرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرے نام پہ 10 دفعہ گردن کٹانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو شہادت کے وقت جو مزہ اور لطف آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں۔ تیری جنت میں ہر قسم کا لطف ہے، مہربانی ہے، لذت ہے، چاشنی ہے، لیکن یا اللہ جو جنت میں جو مرنے کے وقت تیرے نام پہ سر کٹانے کے وقت جو لطف آیا تھا نا وہ لطف تیری جنت میں نہیں ہے۔ تو سامعین محترم اس سے پتہ چلا کہ شہید کے بارے میں جو مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کو چونٹی کے کاٹنے جتنا بھی درد نہیں ہوتا، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شہید کیوں واپس آنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو درد ہوا ہی نہیں تھا، اس کو درد ہوا ہی نہیں تھا۔ اور پھر یہ اعزاز بھی تو میرے مصطفیٰ کریم کی برکت سے شہید کو دیا گیا نا، فرمایا گیا لا تحسبن الذین قتلوا، کہ جو بندے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو تم مردہ گمان بھی مت کرو، ان کو تم مردہ گمان اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات مت لے کے آؤ کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں، بلکہ فرمایا میرا رب ان کو کیا کرتا ہے اپنی بارگاہ سے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ عام شہید کی بات ہے، آپ سامعین محترم آگے چلے، یہ عام شہید کی بات ہے۔ اور اگر بات ہو سید الشہداء کی، اگر بات ہو کس کی؟ سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ اور جگر گوشہ مصطفیٰ، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء امام عالی مقام کی بات ہو، جو صبر و رضا کا پیکر، تسلیم و رضا کا پیکر، اور جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے محافظ، مصطفیٰ کی سنت کے محافظ، جب بات ان کی آ جائے تو ان کے درجات تو وراء الورا ہے نا، ان کے درجات کا تو کوئی بندہ احصاء ان کو گن ہی نہیں دے سکتا۔ عام شہید کے درجات جو ہے وہ گننے میں شمار میں نہیں آتے۔ اگر بات ہو جائے سید الشہداء کی تو پھر تو جو ہے نا پھر تو بات ہی کہیں اور نکل جاتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے نا، طبری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے امام آپ کوفہ کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ کوفہ کا سفر کیوں آپ نے اختیار کیا، تو آپ نے فرمایا لوگوں میں تم کو بتاتا ہوں کہ میرے کوفہ جانے کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لوگوں جب تم میں سے کوئی بندہ کسی ظالم جابر بادشاہ کو دیکھے، اس حال میں دیکھے کہ وہ مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا، اس حال میں دیکھے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو منہدم کر رہا ہے، رسول کریم کی سنت کو مٹا رہا ہے، فرمایا یہاں تک نہیں، فرمایا اس کے بعد وہ ظلم کی حکومت کر رہا ہے، فرمایا یہاں تک نہیں، فرمایا اس کے بعد وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دے رہا ہے، فرمایا یہاں تک نہیں، فرمایا وہ شرابیں پی رہا ہے، فرمایا یہاں تک نہیں، فرمایا مال غنیمت کو اپنے لیے اس نے مختص کر لیا ہے، فرمایا جب یہ حال ہو جائے
تو فرمایا اس وقت اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ ایک مسلمان کی شان ہے. اور فرمایا میں تو مصطفیٰ کا خون ہوں نا، فرمایا میں تو مصطفیٰ کریم کا خون ہوں، وارث ہوں. میں تو رسول کریم نے مجھ کو گٹی دی ہے، مجھ کو مصطفیٰ نے اپنا وارث کہا ہے، مجھ کو مصطفیٰ کریم کی زبان نے یہ کہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے طریقے پر ہوگا. تو فرمایا اگر آج میں نہیں کھڑا ہوں گا تو کون کھڑا ہوگا دوسرا؟ تو سامعین محترم، گویا کربلا کی سرزمین میں امام حسین نے FIR کاٹی، اس کی دفعات جو ہے وہ ذکر کی کہ یزید کے اوپر یہ دفعات لگتی ہیں، اس کے یہ جرم ہیں. اور جرموں کے اندر ایک جرم یہ ہے کہ اس نے رسول کریم کے دین کو بگاڑنا شروع کر دیا، اس نے رسول کریم کے دین کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. تو فرمایا اس حال میں مجھ سے زیادہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ وہ سرکار کی سنت کی کیا کرے، حفاظت کرے، سرکار کی سنت کی کیا کرے، حفاظت کرے. تو سامعین محترم، اس طرح حضرت امام علی مقام نے اپنی قربانی پیش کی. نہ صرف اپنی قربانی پیش کی، اپنے بچے بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. نہ صرف اپنے بچے پیش کر دیے بلکہ اپنی کل کائنات، اپنے سارے اہل بیت اطہار کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور امت کے لیے یہ نمونہ چھوڑا، اور امت کے لیے نمونہ چھوڑا اور پھر امت نے اس کا حق ادا کیا. ابھی زمانہ قریب کے اندر آپ دیکھتے نہیں، حضور شیخ مجدد حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی ذات و شان کے اندر یہ نمونہ نہیں ہے؟ امام علی مقام کا وہ دیا ہوا سبق آپ نے دہرایا نہیں؟ جب جلال الدین اکبر نے، مغلوں کا جلال الدین اکبر جب اس نے خدائی دعویٰ کر دیا اور جب اس نے مصطفیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ شروع کیا تو میدان عمل کے اندر خم ٹھوک کے کون آیا؟ یہی امام حسین کا غلام آیا. اور ہر دور کے اندر، ہر دور کا یزید جب کوئی اس نے رسول کریم کے دین کے ساتھ فتنہ کھڑا کیا، اپنے دور کا امام حسین کا غلام اس کے مقابل میں آیا. آج کے دور کے اندر قادیانی رسول کریم کا دین بگاڑنا چاہتے ہیں. آج کے دور کے اندر ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. آج کے دور کے اندر ارے قادیانیوں تم کتنے پاگل ہو، یہ امت تو امام حسین جیسا دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ امت تو بلال حبشی جیسا دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ امت تو داتا صاحب جیسا دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ امت تو غوث پاک جیسا دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تم کہتے ہو نبی جیسا دوسرا مان لو، تم کہتے ہو نبی جیسا دوسرا مان لو. ہمارے پاس امام حسین کا اسوہ موجود ہے کہ جب بھی دین پر حملہ ہوگا، جب بھی دین کے اندر مصطفیٰ کی سنت کو کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو کربلا والوں کا نمونہ موجود ہے، حضور کی امت کھڑی ہو جائے گی. حضور کی امت کیا ہو جائے گی؟ کھڑی ہو جائے گی. آج یہی سبق ہے نا. کربلا کا سبق کیا ہے؟ ہر دور کے فتنے کے خلاف کھڑا ہو جانا، ہر دور کے فتنے کے خلاف کیا ہو جانا؟ یہی کربلا کا سبق ہے نا. امام حسین نے کربلا کے اندر یہی سبق دیا. عشق میں کیا لٹائیے کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے کیا بچائیے، آل رسول نے سارا نصاب لکھ دیا ہے ریت پر. آل رسول نے سارا نصاب لکھ دیا ہے ریت پر. کربلا کے اندر جو ہے وہ سارا نصاب لکھ کے جو ہے بتا دیا کہ جب مصطفیٰ کے دین پہ کوئی ایسا وقت آئے تو یوں امام حسین والے کرتے ہیں، حسینی یوں کرتے ہیں. اور اقبال نے کتنا خوبصورت کہا تھا، اپنی جوان گاہ زیر آسمان سمجھا تھا میں. اقبال کہتے ہیں کہ میں سمجھا تھا کہ بس میری دنیا یہی ہے جو آسمان کے نیچے ہے. اپنی جوان گاہ زیر آسمان سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں. اقبال کہتا ہے بس میں یہ سمجھا تھا کہ یہ مٹی پانی ہوا، یہ دکانداری، یہ کاروبار، یہ فیکٹری، یہ سکول، یہ مدرسہ اور یہ بس آنا جانا، یہ بچے. اقبال سمجھتا ہے کہ میں یہ سمجھا تھا کہ بس زندگی یہی ہوتی ہے. زندگی کیا ہوتی ہے؟ یہی ملازمت، یہی چھوٹے چھوٹے مفادات. اقبال کہتا ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ زندگی شاید یہی ہوتی ہے. زندگی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے آگے ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے راز کھل گیا.
میری ذات پہ میں نے جب امام حسین کی زندگی پڑھی نا تو کہتا ہے میرے اوپر عقدہ کھل گیا، میرے اوپر راز کھل گیا، بے حجابی سے تیری، بے حجابی سے تیری، یعنی مراد ہے اے اللہ جب تیرے جلووں کا حجاب اٹھا، جب مصطفیٰ کے جلووں کا حجاب اٹھا، مصطفیٰ کی میں نے سیرت پڑھی، امام علی مقام کی سیرت پڑھی، تو فرماتے ہیں بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، کہتے ہیں بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، کہتے ہیں جب میں اے اللہ جب تیرے جلووں اور جب میں نے قرآن پڑھا، جب مصطفیٰ کی سیرت پڑھی، امام علی مقام کی قربانیاں پڑھی، تو کہتے ہیں میرے نگاہوں کا جو جادو تھا نا کہ دنیا ہی بس سب کچھ ہے، یہ رونق، یہ فلاں فلاں، یہ سب کچھ یہی کچھ ہے، فرماتے ہیں یہ ایک جادو تھا، جو ہی میں نے سیرت حسین پڑھی یہ سارا جادو کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا، یہ جادو کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک ردا کے نیلگوں کو آسمان سمجھا تھا میں، کہتے ہیں بس میں نے آسمان کو یہی دیکھا کہ یہ ایک چادر تنی ہوئی ہے، بس اس کے بعد بات ختم، لیکن آگے فرماتے ہیں بات ختم کر رہے ہیں، کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، کہ وہ بندہ غازی ممتاز قادری ایک کانسٹیبل تھا نا، لیکن عشق کی ایسی چھلانگ لگائی، عشق کی ایک ایسی چھلانگ لگائی کہ جنازے میں 60 لاکھ بندہ آ گئے، سبحان اللہ۔ غازی عبدالقیوم ایک ریڑھی والا تھا نا، اور غازی علم الدین شہید ایک عام سا بندہ تھا نا، وہ خاص کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، وہ کہتے ہیں میں سمجھا تھا کہ زمین و آسمان بہت بڑے ہیں، زمین و آسمان بہت بڑے ہیں، اقبال کہتا ہے یہ تو عشق کی ایک چھلانگ بھی اس کے جو ہے نا ان سے زیادہ ہے، جب میں نے عشق کی ایک چھلانگ لگائی تو زمین بھی پیچھے رہ گئی، آسمان بھی کیا رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اور میرے عشق کی چھلانگ جو ہے وہ اس سے آگے گزر گئی۔ تو سامعین محترم، یہ ایک عام عاشق رسول کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی عشق مصطفیٰ کی چھلانگ لگا دے تو زمین و آسمان ایک ہی چھلانگ میں کیا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ایک عام عاشق رسول کا حال یہ ہے۔ اور سید الشہداء امام علی مقام کے عشق کا کیا کہنا، ان کے عشق کا کیا کہنا، ان کی چھلانگ کا کتنا جو ہے وہ کتنا زیادہ ان نے اپنی چھلانگ میں فاصلہ طے کیا ہوا۔ کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو ایسی چھلانگ لگی عشق کی کہ قیامت تک جو ہے اس کا چرچا باقی رہے گا۔ اور بابا اجمیر بول اٹھے، کہنے لگے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، کہتے ہیں یہ جو بادشاہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان کی کوئی بادشاہ نہیں ہے، ان کی کوئی بادشاہی نہیں ہے، اگر بادشاہی ہے تو سارے زمانے میں حسین کی بادشاہی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہتے ہیں جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کو حسین کی قربانی یاد آئے گی، جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جب بھی کوئی اذان دے گا تو اس کو کربلا کی داستان یاد آئے گی، جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کو حسین جیسا قاری کوئی نظر نہیں آئے گا، جب بھی کوئی زمانے میں مصطفیٰ کا فرمان پڑھے گا تو اس کو کربلا والے یاد آئیں گے، اس لیے کہ یہ عشق کی چھلانگ اتنی بڑی چھلانگ ہے کہ اس چھلانگ کا کوئی دوسرا بندہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو سامعین محترم، اس لیے جو ہے یہ کربلا والوں کی یاد، سرکار دو عالم نے خود کیا فرمایا، سرکار دو عالم نے کہا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور سرکار دو عالم نے یہ دعا مانگی، اے رب العالمین اللہم انی احبہما، اے اللہ ان دونوں شہزادوں سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبا، رسول کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی فاحبا، یا اللہ تو اس سے محبت کر، من یحبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے، جو ان دونوں سے محبت کرے۔ اور سامعین محترم، حضرت امام علی مقام امام حسن و حسین اہل بیت طہار کی محبت اسلام میں واجب ہے، اسلام میں کیا ہے، واجب ہے۔ قرآن نے خود کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا،
تمہیں قرآن دیا، حدیث دی، تمہیں رہنے سہنے کے طریقے، تمہیں جنت و دوزخ تک کا تعارف کروا دیا اور تمہیں شہرائے مستقیم پہ چلا دیا۔ فرمایا تم سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے، بس میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ بس میری اہل بیت سے کیا کرتے رہنا؟ محبت کرتے رہنا۔ تو شامل محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آج کے دور کا یزید جو ہے یہ قادیانی ہے، آج کے دور کا یزید یہ طاغوت ہے، آج کے دور کا یزید مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ہے۔ آج کی حسینیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دین کو زندہ کیا جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ جزاکم اللہ، سنتے ہیں۔